اس کو عالم زبانی کہتے ہیں. اور یہ بھی داتا صاحب بھی عالم تھے, خواجہ صاحب بھی عالم تھے, ان کو عالم ربانی کہتے ہیں. یہ باہر سے عالم تھے, وہ اندر کے بھی عالم تھے. وہ دنیا میں مشہور تھے, یہ اللہ کے ہاں بھی مشہور تھے. سبحان اللہ. تیرا شاہی میرا شاہی, عاشقوں کے دل کا ماہی. اچھا, یہ تو مقام اب مومن کا ہو گیا ہے. نس میں اللہ اللہ جاری ہے, مومن ہے, ولی نہیں ہے. مومن ہے صرف 24 گھنٹے اللہ اللہ ہو رہی ہے, نس میں ہو رہی ہے, لیکن ابھی وہ مومن ہے, ولی نہیں ہے. ولایت کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا, خواہ وہ کافر کا ہے, ہندو کا ہے, مسلمان کا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ یہاں ہر وقت اللہ اللہ ہونا یہ ولایت نہیں ہے. ولایت یہ ہے کہ یہاں پر ہے, ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہے, ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے. ولایت وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو, دوسرے شہر میں گھومتے ہو. ہاں میں تم نہیں ہوتے, لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے. تمہارے اندر میں 7 مخلوقیں ہیں, باقاعدہ ان کے نام ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. 9 ان کے خلیفے ہیں, ان کو جسے بولتے ہیں. 16 مخلوقوں تمہارے اس اندر بند ہیں. وہ ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے. وہ شیطانی محفلوں میں خواب میں گھومتی رہتی ہے. باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں, چپٹی ہوئی ہیں, سو رہی ہیں. اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی. سبحان اللہ. جب وہ بیدار ہو گئی, 3 سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کرائی, 3 سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے, وہ اللہ اللہ کرتے رہے. ان کی خوراک گوشت روٹی نہیں ہے, ان کی خوراک اللہ کا نور ہے. جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی, اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو. اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئیں. 12 سال لگتے ہیں. سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے 12 سال کا چلا کاٹا, 10 کا کیوں نہیں کاٹا, 13 کا کیوں نہیں کاٹا. 12 سال میں وہ مخلوقیں جوان ہو جاتی ہیں. جس طرح 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے, نوکری کے قابل ہو جاتا ہے, اسی طرح 12 سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ بالغ ہو گئی, اس وقت وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہوگی. تم اس کے استاد ہو. تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں, تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. اللہ. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے تو عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی تو عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں, نماز بھی رب کی یاد ہے, ان کی انتہا مسجد ہے, باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں, وہ تو حضور پاک کے قدموں میں بن کے مست ملنگ رہیں گے, قدموں میں پہنچ گئے, نمازیں تو گئے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, تم نے سوچا یہ مخلوقیں سینے سے نکلی اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا, نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا, وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے. یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلے گی, وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. اللہ اکبر. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے, اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا, اس وقت نہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. مرنا تو سب کو ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں, خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے, سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے؟ پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح اوپر چلی گئی, وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی. سبحان اللہ.
नमाज पढ़ती, जिक्र करती, लोगों को फैज पहुंचाती और क़यामत तक उनका स्वाब उनकी रूह को मिलता रहेगा। हक है, सुभान अल्लाह। शब महराज में हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, फौरन ऊपर पहुंचे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद हैं। मजदद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि मैंने आपको फलां दिन खाने काबे में देखा, फरमाने लगे मैं तो नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन गौस पाक के रोजे पे देखा कि मैं नहीं गया। तो लोगों ने पूछा फिर क्या था, फरमाने लगे मेरा अंदर था। जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनके अंदर वो अंदर मौजूद हैं। अगर तुम उन 16 में से एक को भी जगा लो तो तुम मर के भी जिंदा हो। अगर तुमने उनको नहीं छेड़ा तो फिर वो 40 साल के बाद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जिंदा ही मुर्दा हो। फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना तेरी ज़रबकारी ना मेरी ज़रबकारी। अब मैं तुझे अल्लाह कराऊं या तू अल्लाह करे, वो अल्लाह करने वाली चीजें ही खत्म हो गई। अब क्या है, गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमी ने दावत पकाई, सुना होगा, 9 के घर जाके खाना खाया। बाद लोग तो कहते हैं कैसे नामुमकिन है, जो उनको मानने चाहने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है, पता उनको भी नहीं कैसे हुआ। वो कहते हैं उनकी करामत होगी। भाई करामत का भी कोई सबब होते हैं ना। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था और वो जिस्म के अंदर की मखलूकें उधर जाके खाना खा रही थी। सुभान अल्लाह।